بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ بخاری شریف کا آخری حدیث ہے. یہ تقریب ختم بخاری ہے. ہمارے ساتھی علماء کرام طلباء کرام جو موجود ہیں تبرکاً کچھ باتیں ہم کرتے ہیں. آج کل جو ہے لوگوں کے لیے جہاں جہاں بھی ختم بخاری ہوگا سسٹم ایسے ہے. یہ آج کل جو ہے موبائل ٹچ موبائل وغیرہ وغیرہ کے ساتھ لوگ سنتے، لیکن سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ اللہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. جب عمل ہوگا پھر فائدہ ہوگا. خاص سننے سے دیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. دار مدار عمل کی ہے. تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم اپنے ٹائم کو مختصر کریں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ پہلے ایک تمہیداً ایک بات میں کر دیتا ہوں. باعتبار لطیفہ میرا ساتھی حافظ صاحب موجود ہیں، بے ادبی نہ ہو. ایک مدرسہ تھا، یہ میرا طرف سے ایک لطیفہ ہے. ایک مدرسہ تھا، وہ دریا کے ایک کونے میں ایک مدرسہ تھا. طالب پڑھ رہے تھے، میراث پڑھ رہے تھے. جب عصر کی نماز ہو گئی طالب چھٹی کر کے چلے گئے. تفریح کے لیے کھیلنے کے لیے دو طالب علم اسی دریا کے چلتے چلتے کنارے میں چلتے چلتے جا کر کے دیکھا ایک مچھی لینے والا ہے. اس کے پاس طالب ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے دیکھتے کیسے یہ مچھی جو ہے پھنساتا ہے شکار کرتا ہے. کھڑے ہو گئے دیکھنے. وہ جو مچھی لینے والا شکاری تھا، مچھلی تھا، تو اس کے جو ہے جال میں 3 مچھلیاں پھنس گئی. جب ان کو دریا سے نکالا اس کے دل میں رام آ گیا یہ طالب علم ہے. ایک کو دے دیا، ایک دوسرے کو دے دیا، تیسرا بچ گیا. اس نے سوچا کہ تیسرا کیا کروں. اس نے ان طالبوں سے پوچھا کہ آپ جب اس دریا کے کنارے میں آتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوئے باس بباس کرتے، وہ مجھے سمجھا وہ کیا باس بباس کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باس بباس یہ تھا، آج ہم جو ہے اپنے استاد نے ہمیں میراث پڑھایا تھا. کہتے ہیں اگر کسی کے 2 بچے، ایک لڑکی ایک لڑکا ہو، تو لڑکے کو 2 حصہ اور لڑکے کو 1 حصہ، یعنی لڑکی جو ہے 2 لڑکوں کے مقابلہ میں ایک مل گیا لڑکے کو. تو اسی طریقے سے یعنی لڑکے کو زیادہ، لڑکی جو ہے اس کے مقابلے میں کم. ابھی ہمارا سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہا ہے اگر کسی کے 3 بچے ہوں، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک جو ہے خنثی ہو، پھر کیا کریں گے؟ اس کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے لڑکی جو ہے آدھا ہے لڑکا کا، لیکن اگر وہ خنثی ہے یعنی ہجڑی ہے، اس کو کیا ملے گا؟ اسی پر ہمارا باس بس وہ مچھلی والے کو اس کی کیا تعلق. اس نے کہا اچھا تم بہت اچھا باس کیا، یہ تیسرا مچھلی بھی لے جاؤ. وہ لے گئے. وہ لا کر چلے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد جو ہے مچھلی کو جو مچھلی
مچھلی لینے والا ہے، ایک خوبصورت اس کو مچھلی مل گیا، بہت خوبصورت، دیکھتے ہی اس نے کہا سبحان اللہ یہ بہت اچھا مچھلی ہے۔ ابھی سوچنے لگا اس کو کیا کروں، اگر بازار میں بیچوں تو وہ 10 روپے کا بن جائے گا، اگر اس کو میں بادشاہ کو ہدیہ دے کر تو وہ مجھے انعام دے کہ خوبصورت مچھلیوں میں ہوتے وہ مچھلی والے جانتے ہیں۔ بس یہ سوچتے ہوئے ایسے اچھا سا کپڑے میں لپیٹ کر بادشاہ کو سامنے جا کر کہا کہ بادشاہ صاحب یہ تمہارے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ تو بادشاہ نے دیکھا، دیکھتی اس نے بھی کہا سبحان اللہ یہ کیسے مچھلی، اللہ نے دریاؤں میں اتنے مچھلی ایسے اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کی سوچ نہیں آتی۔ بس کہنے لگا اپنے وزیر کو اس کو 1000 روپے دے دیں، انعام اس کو 1000 روپے دے دیں۔ اس نے یہ کہا کہ 50 ملے گا، اس کو 1000 مل گیا۔ وہ ایسے شوق خوشی سے چلا گیا، ابھی تک گھر نہیں پہنچا تو بادشاہ کی بیوی نے کہا تم نے کیا کیا، یہ تو مچھلی کے لیے تم نے 1000 روپیہ خزانہ کو ختم کر دیو، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایسے کرو واپس کرو 1000 روپیہ۔ اس نے کہا کہ میں نے انعام دے دیا ہے، کیسے میں واپس کروں؟ کہتے نہیں واپس کرو۔ کہتے کیسے، ابھی میں نے تو شان میں نہیں کہ میں بادشاہوں کا انعام دے کر کے واپس کروں۔ اس لیے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا بتاتا؟ کہتے تم کہو کہ ہمیں جو ہے، اگر اس سے کہو کہ مچھلی نر ہے یا مادہ، مچھلی ہے یا مچھلا ہے، اگر اس نے کہا مچھلی ہے تم کہو ہمیں مچھلا کا ضرورت ہے، اگر وہ مچھلا ہے تم کہو مچھلی کی ضرورت ہے، بس وہ تمہارا 1000 روپے واپس کرے گا۔ کہتے ٹھیک ہے، بلایا واپس کر دیا اس مچھلی والے کو، غریب کو۔ اس نے کہا دیکھو تم نے مچھلی لایا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیں جو ضرورت ہے وہ تم بتاؤ کہ یہ مچھلی ہے یا مچھلا ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ خنثی ہے، اجڑا ہے، مچھلی بھی ہے مچھلا بھی ہے۔ بس اس نے حیران ہو کر ابھی پھر 1000 روپے اور اس کو دے دیا، 1000 روپے اور اس کو دے دیا۔ تو بات یہ ہے چل گئی، ایک تو یہ ہے کہ اس نے سبحان اللہ کہا، اللہ کے جو ہے پیدائش میں ایسے وہ چیزیں ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی پیدائش میں ایسی چیزیں۔ بادشاہ نے بھی سبحان اللہ کہا کہ اللہ تیرا پیدائش پر تو پاک ہے۔ تیسرا بات یہ ہے، اللہ نے جو ہے اس طالب العلم کی بات کو اس کے لیے نجات اور اس کے نفع کے لیے بنایا، اس کا جو سمجھ اور سوچ بھی یہ بات نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے لیے نفع کے لیے یہ بات بنایا۔ طالبوں کے ساتھ مدد کرنا، طالبوں کے ساتھ جو ہے ان کے ہر طریقہ سے ان کو اور ان کی عزت کرنا، اللہ پاک اس کے وجہ میں تمہیں بہت بڑا نفع دے دے گا۔ 10 روپے کا مچھلی 2000 بن گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ایک آدمی اپنا صدقہ اٹھا کر، خیرات اٹھا کر کے دے دیا، رات کو جا کر کسی کے دے دیا، صبح ہو گیا اعلان ہو گیا، معلوم لوگوں میں یہ چرچا ہو گیا کہ کسی نے اپنے زکوٰۃ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ اس نے پشیمان ہو کر او میں نے تو زکوٰۃ دینا ہے، یہ تو بدکار ہے۔ پھر رات ہو گیا، پھر اس نے پیسہ اٹھا کر دیا کہ ابھی دے کر کسی اور کو دے دوں، جا کر کسی کے مٹھی میں دے دیا۔ صبح ہو گیا، کہنے لگے لوگوں میں یہ چرچا ہو گیا کہ اس نے اپنے ایک سرمایہ دار کو پیسہ دیا، مالدار کو پیسہ دیا۔ پھر وہ پریشان ہو گیا۔ پھر تیسرا رات جو ہے کہتے ہیں زکوٰۃ دینا ہے، پھر جو ہے زکوٰۃ اٹھا کر لے گیا، رات کو دے گیا کسی کو۔ صبح ہو گیا، پھر مشہور ہو گیا کہ کسی نے اپنے زکوٰۃ کو چھوڑ کو دے دیا۔ اللہ پریشان ہو گئے، سو گئے، رات میں جو ہے نیند میں اس کے آ گئے کہ تمہارا زکوٰۃ قبول ہے۔ کسی عورت بدکار کو دے دیا، شاید کہ تیرے زکوٰۃ کی وجہ سے بدکاری چھوڑ دے۔ کسی مالدار کو دے دیا، شاید کہ وہ عبرت حاصل کر کے زکوٰۃ دے دے۔ کسی چور کے دے دیا، شاید کہ وہ چوری چھوڑ دے۔
اگرچہ